اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر اور نایاب کتاب رسالہ لب لباب میں جاری تھی۔ ہم نے اپنی ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ در حقیقت یہ کتاب مفسر قرآن مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کا خلاصہ ہے، جو انہوں نے حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں وہ دروس دیے 80 کی دہائی میں، اور پھر ان دروس میں آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی نے ان دروس کے خلاصے کو تحریر کیا، اور پھر علامہ محمد حسین طباطبائی کے انتقال پر اسے باقاعدہ اپنی شرح کے ساتھ اسے پبلش کیا گیا، اور اس طرح سے مفسر قرآن کی یاد کو تازہ کیا گیا۔ ہماری بحث اس کتاب میں اس نقطے پر آ کر گزشتہ بحث جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ انسان کو سیر و سلوک کے اس سفر میں، جس سفر میں انسان خداوند متعال کی طرف سفر کر رہا ہے، تو اس سالک کو اس سفر کے دوران علمی مباحث میں شرکت کرنی چاہیے، تحصیل علم کرنا چاہیے، تاکہ اس علم کی مدد سے وہ خداوند متعال کی معرفت پر برہان قائم کر سکے، دلیل کے ساتھ وہ خداوند متعال کی معرفت کو حاصل کرے۔ اور اگر ایک سالک علمی میدان میں کمزور ہوگا تو یقینی بات ہے اس کے پاس اس کے مشاہدات کا کوئی برہان اور کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی، یعنی جو چیز وہ مشاہدہ کر رہا ہے اس چیز کو وہ برہان کے قالب میں اور برہان کے سانچے میں ڈھال کر مد مقابل کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہوگا۔ لہٰذا ایک سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مختلف علوم میں مہارت حاصل کرے، لیکن ہم نے عرض کیا کہ فرقہ صوفیہ جو ہے وہ اپنے پیروکاروں اور علم کی وادی سے دور رکھتا ہے اور انہیں کشف و شہود کیے میدان میں اترنے کے مشورہ دیتا ہے، اور انہیں اس کام کی ترغیب دلاتا ہے کہ آپ سیر و سلوک کے اس سفر میں تحصیل علم کی بجائے اگر کشف و شہود، ریاضت، وظائف اور ان چیزوں پر عمل کریں اور مشاہدے کے ذریعے سے اپنے معبود حقیقی تک پہنچیں تو وہ آپ کے لیے اس سفر میں زیادہ مفید ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ مرحوم ہمارے بزرگ اساتید بالخصوص آیت اللہ جوادی آمولی اس بات کو اکثر دہرایا کرتے تھے کہ آنچے یک عارف می بیند یک فیلسوف می نگرد، یعنی ایک فلسفی انسان برہان کے سانچے میں جس چیز کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، عارف اسے دیکھتا ہے برہان کے بغیر۔ لہٰذا فلسفی بحث کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچتا ہے، برہان کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچتا ہے، جبکہ ایک عارف اشراق باطن کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچتا ہے اور وہ اپنے قلب کی اور دل کی آنکھ سے خداوند متعال کو مشاہدہ کرتا ہے۔ پس خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ وہ افراد کہ جو عرفا نہیں ہیں، جو اہل تصوف ہیں، اور اہل تصوف میں بھی وہ افراد کے جو زیادہ تر عوام الناس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ برہان، علمی مطالب، علمی مباحث اور تحصیل علم سے خود بھی دور ہوتے ہیں اور اپنے قریب آنے والے عقیدت مندوں کو بھی اس وادی سے دور رکھتے ہیں۔ ایک عمدہ دلیل جو اس مطلب میں پیش کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جسے ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان علم حاصل کرتا ہے اور یہ علم اس کے لیے توہم ایجاد کرتا ہے۔ مثلا ہم نے عرض کیا کہ علم فقہ ہے، علم اصول ہے، علم اخلاق ہے، یہ انسان کے لیے توہم ایجاد کر سکتا ہے، یعنی وہ اس علم کے بلبوتے پہ
جس مطلب تک برہانی انداز میں پہنچا ہے اسی کو حقیقت جان کے اس سے ماورا اور اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا اور اسی برہان پہ اکتفا کرے گا، جبکہ ہم عرض کر چکے کہ ہر چیز کا ایک باطن اور اس کی ایک روح موجود ہے۔ یہ جو ہم نے برہان قائم کیا ہے، اس برہان کا باطن کیا ہے؟ کیا اس کا باطن بھی اس کے ظاہر کے ساتھ مماشات کرتا ہے، مطابقت رکھتا ہے یا مطابقت نہیں رکھتا ہے؟ اگر تو مطابقت نہیں رکھتا تو یہ برہان کسی کام کا نہیں ہے۔ برہانی اعتبار سے انسان ایک نقطے تک، ایک مطلب تک پہنچ جاتا ہے اور اس مطلب کو حقیقت گمان کرتا ہے، ممکن ہے اس کا برہان ہی درست قائم نہ ہوا ہو اور وہ سفسطے کا شکار ہو چکا ہو، اس نے ایک برہان غلط قائم کر دیا ہو۔ لہٰذا برہان 100% انسان کو واقعیت تک نہیں پہنچاتا، چونکہ ممکن ہے جس چیز کو یہ برہان سمجھ رہا ہے، جس چیز کو یہ واقع سمجھ رہا ہے، ممکن ہے یہ شخص جہل مرکب کا شکار ہو اور اس واقعیت تک نہ پہنچے۔ ہاں البتہ اگر اس برہان کے ساتھ باطنی طور پر بھی انسان اسی نتیجے تک پہنچتا ہے تو پھر برہان اور اشراق اور انسان کا جو شہود ہے وہ آپس میں مطابقت کر رہی ہے، لہٰذا انسان کو اس چیز پر پختہ یقین ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چونکہ توہم زا ہیں بعض علوم، لہٰذا ان پر 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ مبنا پیش کرتے ہیں، لیکن پھر یہ علماء جو اہل عرفان ہیں، جو اخلاقیات پر عمل کرنے والے افراد ہیں، یہ باقاعدہ قرآن و اطرت سے ایک فارمولہ پیش کرتے ہیں، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ اگر تحصیل علم کے ساتھ تزکیہ موجود ہے تو گویا کہ انسان کے پاس 2 پر موجود ہیں، ایک پر اس کے پاس برہان کا ہے، ایک پر اس کے پاس تزکیے کا ہے، اور انسان ان دونوں پروں کی مدد سے پرواز کر سکتا ہے اور ملکوت اعلیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا تحصیل علم بھی ضروری ہے، اور تحصیل علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا ہونا بھی لازمی امر ہے، اور اگر انسان تحصیل علم کے میدان میں تزکیے سے اپنے شانے خالی کر دے اور انسان خود کو تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کے زیور سے آراستہ نہ کرے تو ایسا شخص کبھی بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں آیت اللہ طہرانی کی کتاب سے ایک عبارت کو میں نے پیش کیا تھا جو صفحہ نمبر 12 اور صفحہ نمبر 13 پر مشتمل تھی۔ آج میں اس عبارت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور اس عبارت میں جہاں کہیں وضاحت کی ضرورت ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عبارت کو آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا جائے، چونکہ اس عبارت سے متعلق متعدد مرتبہ میں وضاحت پیش کر چکا ہوں۔ آج اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اور اگلی بحث میں داخل ہوا جائے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں وَاَز ہمیجہ روشن می شود کہ برائے تکمیل نفس و طی مدارج و معارج کمال انسانیت اکتفا بعلوم الہیہ ذہنیہ تفکیریہ مانند تعلیم و تعلم فلسفے بے ہیچ وجہ من الوجوہ کافی نہ خواہد بود۔ یعنی آیت اللہ طہرانی یہاں پر اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک آپ کی خدمت میں جو مطالب بیان کر دیے ہیں، ان مطالب سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے، آشکار ہو چکی ہے۔ کیا بات واضح ہو چکی ہے؟ کہ تکمیل نفس یعنی انسان اپنے نفس کو کامل کرنا چاہتا ہے، وطی مدارج یعنی انسان مدارج طے کرنا چاہتا ہے، یعنی درجے کی جمع ہے، یعنی درجہ درجہ انسان اوپر جاتا ہے۔ جیسے انسان ایک سیڑھی سے اوپر جا رہا ہے تو ہر زینے کو کراس کرتے ہوئے انسان اوپر جاتا ہے، تو یہ مدارج ہیں جس کے درجے ہیں، انسان ایک درجے سے دوسرے درجے پر فائز ہو رہا ہے، اور یہ درجات ہیں تکمیل نفس کے، اور یہ درجات کس چیز کے ہیں؟ عروج کے ہیں۔ لہٰذا فرما رہے ہیں معارج کمال انسانیت، یعنی انسان اپنے نفس کی تکمیل کے لیے اور انسانیت کے بلند مقامات پر پہنچنے کے لیے اس کے درجات کو سٹیپ وائی سٹیپ جو ہے نا وہ طے کر رہا ہے، اور کمال کی طرف جو ہے نا وہ انسان حرکت کر رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ انسان تکمیل نفس کے لیے اور کمال انسانیت تک پہنچنے کے لیے اگر اکتفا کرے بعلوم الہیہ یعنی علوم الہیہ پر، ایسے علوم جن کا مقصد، جن کا موضوع کیا ہے؟ خداوند متعال ہے، ان علوم پر اکتفا کرتا ہے، یا ایسے علوم پر اکتفا کرتا ہے جو علوم ذہنی ہیں، لہٰذا اکتفا بعلوم الہیہ ذہنیہ و تفکیریہ یعنی جن کا تعلق انسان کی قوہ عاقلہ مفکرہ سے ہے، انسان ان علوم پر
جو ہے وہ اکتفا کرتا ہے۔ پھر آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ علوم الہیہ کون سے ہیں، یہ علوم ذہنیہ کون سے ہیں، یہ علوم تفکیریہ کون سے ہیں۔ آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں مانند تعلیم و تعلم فلسفہ، یعنی انسان کا فلسفہ پڑھنا اور پھر آگے اس فلسفے کی تدریس کرنا، یعنی انسان اپنی ساری زندگی فلسفے کے نام پر وقف کر دے اور نظری عنوان سے، برہانی عنوان سے انسان خداوند متعال کی معرفت حاصل کر لے۔ تو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ علوم الہیہ یا ذہنیہ یا تفکیریہ مانند تعلیم و تعلم فلسفہ، اگر انسان اس کے اوپر اکتفا کرے تو بے ہیچ وجہ من الوجوہ کافی نہ خواہد بود۔ تو تکمیل نفس کے لیے، کمال انسانیت تک پہنچنے کے لیے، مدارج کو طے کرنے کے لیے اور عروج حاصل کرنے کے لیے یہ علوم الہیہ یہ ذہنیہ یہ تفکیریہ جن میں فلسفہ سر فہرست ہے، یہ انسان کے مدارج عالیہ طے کرنے کے لیے کفایت نہیں کرتا ہے۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آیت اللہ تہرانی اپنی اس بحث میں فوکس کر رہے ہیں علم فلسفہ کے اوپر، یعنی انہوں نے باقاعدہ نام لیا ہے علم فلسفے کا اور دوسرے علوم کی طرف جو ہے وہ اشارہ یہاں پر نہیں کیا۔ جبکہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں علم فقہ کا بھی ذکر کیا، علم اخلاق کا بھی ذکر کیا اور آج کی گفتگو میں علم اصول کا بھی ذکر کر دیا۔ الغرض تمام کے تمام علوم جو ہیں وہ انسان کو توہم میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس ان علوم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کا سہارا نہیں ہوگا تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے، انسان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا معروف شعر بھی یہ ہے کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں ہے۔ یہ فلسفی ہے، بحث کر رہا ہے لیکن اس کو خدا مل ہی نہیں رہا، یہ اپنی طرف سے گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے یہ گتھی سلجھ ہی نہیں رہی ہے۔ برہان قائم کر رہا ہے، دلیل قائم کر رہا ہے، نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا۔ جس نتیجے پر پہنچا ہے ممکن ہے یہ نتیجہ بھی اس کے سفسطے کا نتیجہ ہو یا ممکن ہے جہل مرکب کا نتیجہ ہو جسے وہ حقیقت سمجھ رہا ہے اور در واقع وہ حقیقت نہ ہو۔ اور ہم نے اپنی گفتگو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ تمام علوم توہم زا ہو سکتے ہیں اگر تہذیب نفس اس کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہذیب نفس جب نہیں ہے تو یہ علوم توہم زا ہیں، تو آیت اللہ تہرانی نے ان تمام علوم میں صرف فلسفے پر فوکس اس وجہ سے کیا ہے کہ باقی علوم بھی توہم زا ہیں لیکن علم فلسفہ ایک ایسا علم ہے جس میں توہم زیادہ پیدا ہو سکتا ہے، انسان زیادہ متوہم ہو سکتا ہے اور زیادہ خداوند متعال سے دور ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا اہم نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فلسفے کا موضوع ہی خدا شناسی ہے۔ انسان وجود بما ہوا وجود کو پہچانتا ہے، وجود کو غیر وجود سے تشخیص دیتا ہے، حقیقت کو غیر حقیقت سے جدا کرتا ہے اور حقائق اشیاء کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان میں تہذیب نفس نہیں ہے تو ممکن ہے انسان جس چیز کو حقیقت جان رہا ہے وہ در حقیقت حقیقت ہی نہ ہو اور انسان سفسطے میں مبتلا ہو، انسان جہل مرکب میں مبتلا ہو۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی نے اس خدشے کے پیش نظر کہ فلسفے میں توہم کا امکان علم فقہ اور علم اخلاق اور علم اصول کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے فلسفے کا باقاعدہ ذکر کیا، وگرنہ فلسفے کے علاوہ اس میں عرفان بھی شامل ہے۔ علم عرفان جس پر ہم ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہماری یہ گفتگو تہذیب نفس سے خالی ہو، یعنی ایک انسان جو عرفانی علوم کو سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، آگے منتقل کر رہا ہے، اگر یہ شخص تہذیب نفس میں خود کو کسی مقام پر نہ پہنچا چکا ہو، خود کو آراستہ اخلاق اسلامی سے نہ کر چکا ہو تو اس علم عرفان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عرفان بھی انسان کے لیے توہم زا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا واپس آتے ہیں آیت اللہ تہرانی کے پاس۔ آیت اللہ تہرانی کیا کہتے ہیں باقاعدہ اپنے اس مدعا کے اوپر کہ میں نے ان تمام علوم الہیہ ذہنیہ تفکیریہ میں اور تعلیم و تعلم میں فلسفے کی طرف اشارہ کیوں کیا ہے؟ چونکہ وہ زیادہ توہم زا ہے۔ اسی مطلب کی طرف آیت اللہ تہرانی اس عبارت میں اشارہ کر رہے ہیں، چون ترتیب قیاس و برہان بر اساس منطق صحیح و مقدمات صحیحہ نتیجہ اقناعیہ برائے ذہن میں دہد، یعنی اگر انسان
قیاس کو درست انداز میں مرتب کرتا ہے، برہان قائم کرتا ہے، اور اس قیاس اور اس برہان کے اندر جو موجود ہیں، اس کے مقدمات جو موجود ہیں، وہ درست منطقی اصولوں اور قواعد کے مطابق ہے۔ درست مقدمات کی بنیاد پر اس نے اپنے اس برہان کو قائم کیا ہے۔ اب جب درست مقدمات کی بنیاد پر برہان قائم ہو چکا تو یہ برہان اس انسان کو نتیجہ اقناعیہ دے گا، یعنی اس کے ذہن کو قانع کر دے گا، اور جب انسان کا ذہن جب قانع ہو جائے گا تو وہ ایک مطلب کو حقیقت جان لے گا۔ ممکن ہے وہ مطلب حقیقت نہ ہو جب تک انسان کا دل اسی برہانی مطلب میں انسان کا ساتھ نہیں دیتا، انسان 100% اس مطلب کے اوپر یقین نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آیت اللہ فرما رہے ہیں ولی قلب و روح را اشباع نمی کند، یعنی انسان کے ذہن کو اس برہان نے قانع کر دیا ہے، لیکن یہ برہان اس کے دل کو، اس کے وجدان کو، اس کے باطن کو مطمئن نہیں کر سکا ہے، اسے سیراب نہیں کر سکا ہے۔ و روان یعنی انسان کی روح جو ہے را از تشنگی و عطش وصول بے حقائق و شہود دقائق سیراب نمی کند یا نمی سازد، یعنی انسان کا ذہن قانع ہو چکا ہے لیکن انسان کا قلب، انسان کی روح، انسان کا رواں جو ہے وہ ابھی پیاسا ہے، اور اسے ابھی حقائق تک پہنچنے میں مزید تلاش اور مزید جستجو کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اسے تہذیب نفس کی ضرورت ہے، اسے شہود کی ضرورت ہے، اسے اشراق باطن کی ضرورت ہے، تاکہ اپنے باطن کو نورانی کرنے کے بعد یہ انسان حقائق کو درست انداز میں پہچان سکے اور ان حقائق تک درست اندازے میں پہنچ سکے۔ لہٰذا حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ ہم نے عرض کیا کہ علوم سیر و سلوک کے اس سفر میں علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے، علمی مباحث میں شرکت کرنا ضروری ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوفی حضرات جو ہیں وہ انسان کو ان مباحث میں گھسنے سے روکتے ہیں، اور یہاں آیت اللہ طحرانی بھی یہ اس مطلب کی طرف بے بانگ دہل اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کا ذہن تو قانع ہو سکتا ہے لیکن انسان کا دل ابھی مطمئن نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان سالک سیر و سلوک کے اس سفر میں بالآخر برہانی اور علمی مباحث میں شرکت کرے یا نہ کرے، تحصیل علم حاصل کرے یا نہ کرے۔ اگر تحصیل علم حاصل کر رہا ہے تو یہ تو توہم زا ہے، انسان کو متوہم کر دیتا ہے، انسان کو سفسطے میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان کو جہل مرکب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آیت اللہ طحرانی قرآن سے اس کا جواب دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دعوت قرآن بے تعقل و تزکیے توأمن، یعنی قرآن مجید انسان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ایھا الانسان، تم اپنی عقل کا اگر سہارا لے رہے ہو، برہان قائم کر رہے ہو، تو اس برہان کے ساتھ ساتھ تمہارے وجود میں تزکیہ نفس بھی ہونا ضروری ہے، تمہارے باطن کا پاک ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور اگر تمہارا باطن پاکیزہ نہیں ہے، تم نے اپنے وجود کو نورانی معارف کے لیے ابھی تیار نہیں کیا ہے، تو جان لو تم ابھی ناقص ہو اور کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی اس سوال کا جواب اس عبارت میں اس انداز میں دے رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں اور اس عبارت پر توجہ فرمائیں جو صفحہ نمبر 12 میں ہے۔ فرماتے ہیں گرچہ علم حکمت و فلسفے دارای اصالت و متانت است، یعنی یہ بات بالکل درست ہے کہ فلسفہ ایک حقیقت رکھتا ہے، حکمت ایک حقیقت رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ایک اصالت رکھتی ہے، ایک اصیل چیز ہے، اور اس اصالت اور حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کی انسان کو گنجائش نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ فلسفہ حقیقت رکھتا ہے، یعنی واقعیت پر مشتمل ہے، یعنی روز روشن کی طرح ہے، عین ایسے ہی ہے جیسے انسان دن کے وقت باہر گھر سے نکلتا ہے اور اس کو اس سورج کے وجود کا یقین ہے، اسی طرح سے فلسفہ اور حکمت بھی انسان کو واقعیت تک منتقل کرتے ہیں اور انسان واقعیت تک پہنچ سکتا ہے۔ و اشرف علوم ذہنیہ و تفکیریہ است، یعنی جتنے بھی علوم کائنات میں پائے جاتے ہیں ان تمام علوم میں علم فلسفہ اور علم حکمت جو ہے وہ تمام علوم میں اشرف ہے، تمام علوم میں اس کو شرافت حاصل ہے اور بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ یقینی بات ہے آپ سوال کریں گے کہ دنیا میں اتنے سارے علوم موجود ہیں، ان تمام علوم میں
فلسفے کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ علم حدیث کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے؟ آپ علم تفسیر کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے؟ آپ علوم قرآنی کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ باقی علوم کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ تمام علوم ذہنیہ میں جو ہے اور علوم تفکیریہ میں یہ فلسفہ اشرف ترین علم ہے؟ تو آیت اللہ تہرانی اسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہر علم کی شرافت اس کے موضوع پر ہوتی ہے اور اس کے مقصد پر ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم نے کسی علم کی شرافت کا جائزہ لینا ہے اور اس کی شرافت کا رتبہ معین کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ علم کس موضوع پر بحث کر رہا ہے اور اس علم کا نتیجہ کیا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں فلسفہ و حکمت، موضوع کیا ہے اس کا؟ موضوع اس کا توحید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ پھر اس کا دوسرا موضوع کیا ہے؟ معاد یعنی قیامت۔ اور پھر تیسرا اس کا موضوع کیا ہے؟ نفس انسانی۔ پس علم فلسفہ اور علم حکمت توحید پر بحث کرتا ہے، اس وجہ سے شریف اور اشرف علوم تفکیریہ ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ معاد پر بحث کرتا ہے، اس وجہ سے اشرف علوم شمار ہوتا ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ انسان کامل کے نفس کے اوپر گفتگو کرتا ہے، اس وجہ سے فلسفے کو شرافت اور بلند مقام اور بلند درجہ حاصل ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ گرچہ علم حکمت و فلسفے دارای اصالت و متانت است و اشرف علوم ذہنیه و تفکیریه است که توحید را بر پایه برهان استوار نموده و راه هر گونه شک و شبهه را مسدود می کند۔ یعنی فلسفہ اس وجہ سے سب سے بلند مقام رکھتا ہے علوم ذہنی میں، چونکہ یہ توحید کو برہانی طور پر کرتا ہے، یعنی توحید کے اس بات کے لیے جتنے بھی دلائل آج تک پیش ہو چکے ہیں ان دلائل میں ایسے متقن اور ایسے پختہ برہان لے کر آئے گا کہ انسان میں ہر قسم کا شک و شبہ جو ہے وہ اس کے وجود سے برطرف ہو جائے گا اور انسان پختہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ جو دلیل فلسفے نے قائم کی ہے یہ بالکل پختہ دلیل ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ افراد جنہوں نے حوزہ علمیہ میں فلسفہ پڑھا ہے اور فلسفے کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس بھی انہوں نے کی ہے، وہ کسی بھی مشرک اور کسی بھی جو ہے وہ غیر مسلم کے سامنے برہان قائم کریں گے تو پختہ برہان قائم کریں گے، پختہ دلیل دیں گے اور ان کو دائرہ اسلام کے قریب لانے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ممد اور مددگار جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی اس بات کا نتیجہ لیتے ہیں کہ چونکہ فلسفہ جو ہے وہ توحید پر ایک پختہ برہان قائم کرتا ہے کہ جس برہان کے قائم ہونے کے بعد کسی قسم کا شک اور شبہ جو ہے وہ برطرف ہو جاتا ہے، بلکہ شک و شبہ کا راستہ اصلاً مسدود ہو جاتا ہے، تو بر این اساس اصل قرآن مجید دستور دادے و روایات واردے از راسخین دانش و دین ائمہ طاہرین علیہم السلام و پاسداران وحی نبوتند نیز بے امر تعقل و تفکر و ترتیب برہان و قیاس و مقدمات استدلالیہ نمودند۔ یعنی آیت اللہ تہرانی اس وجہ سے نتیجہ یہ نکال رہے ہیں چونکہ علوم تفکیریہ میں فلسفہ اور حکمت ایک بلند مقام رکھتا ہے، چونکہ یہ توحید پر بحث کرتا ہے، یہ معاد پر بحث کرتا ہے اور نفس انسانی پر بحث کرتا ہے۔ پس فلسفہ اور حکمت توحید کو، معاد کو اور نفس انسانی کو پختہ دلائل کے ذریعے سے ثابت کرے گی جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ کو آیات قرآنی کا اگر سہارا لینا ہے تو وہ ممد و معاون کے طور پر ہوگا، اگر آپ کو روایات اسلامی کا سہارا لینا ہے تو وہ دلیل کے طور پر، وہ معاون کے طور پر آئیں گی، وگرنہ آپ کا برہان جو ہے وہ انہی منطقی اصولوں کے اوپر استوار ہوگا، وہی دلائل اور وہی بنیادی سٹرکچر جو منطق میں بیان کیا گیا ہے اسی سٹرکچر کے اوپر وہ برہان قائم ہوگا، منتہا اس سٹرکچر میں بھی ہم روایات اور احادیث کو باقاعدہ اسی منطقی قالب میں ڈھالیں گے تاکہ اس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ اب جب ہم نے اس کو ایک برہان کی شکل دے دی تو معید کے طور پر ہم قرآنی آیات اور روایات بھی ساتھ اس کے اٹیچ کر دیں گے تاکہ کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو جب فلسفہ اس قدر پختہ کام کرتا ہے اور شک و شبہے سے انسان کو دور کر دیتا ہے تو قرآن مجید انسان کو یہ حکم دیتا ہے، کیا صرف قرآن دیتا ہے؟ نہیں، صرف قرآن نہیں بلکہ روایات بھی یہی حکم دیتی ہیں۔ یہ روایات کہاں سے آئی ہیں؟ یہ روایات رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے کہ جسے ائمہ طاہرین نے کہ جو وحی نبوت کے پاسدار ہیں، علمبردار ہیں، مدافع ہیں، انہوں نے انسان کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ یہ انسان تعقل کرے، یہ انسان تفکر کرے۔ تعقل اور تفکر کے نتیجے میں یہ انسان جو ہے وہ قیاس کو مرتب کرے، یہ انسان برہان کو مرتب کرے، یہ انسان مقدمات استدلالیہ کو جیسے منطق میں اور جیسے فلسفے میں بیان کیا گیا ہے، ان مقدمات استدلالیہ کو اسی طرح سے معین کرے، متقن کرے، مبرہن کرے، بیان کرے۔ تو جب انسان ایسا کرے گا لیکن اکتفا نمودن بے توحید فلسفی و برہانی در مکتب استدلال بدون انقیاد دل و وجدان ضمیر و شہود باطن امری است نارسا۔ اب آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ قرآن اور اطرت اور وحی کے نتیجے میں باقاعدہ یعنی ان کی تعلیمات کے نتیجے میں تعقل کرنا سیکھ لیتا ہے، تفکر کرنا سیکھ لیتا ہے، استدلال کرنا سیکھ لیتا ہے، برہان قائم کرنا سیکھ لیتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے، آگے نہ جایا جائے؟ کہتے ہیں نہیں، اگر انسان اسی پر اکتفا کرے گا تو فرما رہے ہیں توحید فلسفی و توحید برہانی در مکتب استدلال بدون انقیاد دل و وجدان، یعنی انسان برہان قائم کر رہا ہے لیکن اس کا دل ابھی مطمئن نہیں ہے، اس کا وجدان ابھی مطمئن نہیں ہے، اس کا ضمیر ابھی مطمئن نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک انسان شہود باطن کو اس فلسفی برہان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرے گا، ضمیمہ نہیں کرے گا، انسان کا یہ فلسفی برہان امریست نارسا، یہ امر کامل نہیں ہے اور انسان کو توہم میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی آگے والی عبارت میں کیا مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں گرسنے گزاردن دل و باطن را از غذاهای روحانیہ یہ معنویہ یہ عالم غیب، یعنی انسان اگر فلسفے پر اور منطق پر اور برہان پر اور ذہنی استدلال پر صرف اسی پر قناعت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے اپنے باطن کو، اپنے ضمیر کو، اپنی روح کو اور اپنے وجدان کو بھوکا رکھا ہے۔ کس سے؟ غذاہائے روحانیہ و معنویہ عالم غیب۔ اس فلسفی نے عالم غیب کی روحانی اور باطنی غذاؤں سے اپنے وجود کو اور اپنے باطن کو گرسنگی دی ہے اور بھوکا رکھا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ گرسنگی ہے اور وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ پس عوالم غیب سے اس نے بھوکا رکھا ہے ایک مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں اس نے اپنے وجود کو گرسنگی دی ہے کس سے؟ انوار الہیہ یا ملکوتیہ یا جمالیہ و جلالیہ۔ اس نے انوار الہیہ سے خود کو محروم رکھا ہے اور صرف فلسفی برہان کے اوپر اکتفا کیا ہے، یعنی اپنے دل کو اور اپنے باطن کو انوار الہیہ یہ ملکوتیہ یہ جمالیہ یہ جلالیہ سے، ان معنوی غذاؤں سے اس نے اپنے باطنی وجود کو جو ہے وہ دور رکھا ہے اور صرف برہان کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ جب ایک انسان ایسا کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیت اللہ فرما رہے ہیں قناعت کردن بے سیر و در کتاب ہا و کتاب خانہ ہا و مکتب ہا و درس خواندن ہا و درس دادن ہا گرچہ بے اعلیٰ درجے و اوج خود بے رسد سیر کردن عضویست از اعضا و گرسن گزاردن عضوی بالاتر و والاتر۔ یعنی آیت اللہ تہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان نے قناعت کی ہے، اکتفا کیا ہے فلسفی برہان کے اوپر، اور فلسفی برہان کو قائم کرنے کے لیے یہ انسان کتاب خانوں کے اور لائبریریوں کے چکر لگا رہا ہے اور کتاب خانوں میں موجود تمام کتابوں کو کھنگال رہا ہے، ان کا مطالعہ کر رہا ہے، مختلف مکاتب فکر فلسفی کا مطالعہ کر رہا ہے اور مختلف مکاتب فکر کلامی کا بھی مطالعہ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، درس پڑھ رہا ہے، درس پڑھا رہا ہے، لیکن اس درس پڑھنے میں، درس پڑھانے میں، کمال حاصل کرنے میں انسان اگرچہ اعلیٰ مرتبے پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان نے اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو خوراک دی ہے، اسے غذا دی ہے،
اسے طعام دیا ہے، اسے اچھی طرح سے کھانا کھلا کر پختہ کر دیا ہے، لیکن انسان نے اپنے دل کو، اپنے وجدان کو اور اپنے باطن کو بھوکا رکھا ہے اور اسے گرسنے رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ وہ زیادہ بلند مقام رکھتا ہے یا انسان کی روح، اس کا قلب، اس کا باطن، اس کا وجدان یہ بلند مقام رکھتا ہے؟ تو یقینی بات ہے اگر ان دونوں کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو انسان کا وجدان جو ہے وہ انسان کی قوہ عاقلہ مفکرہ سے مقام میں اور مرتبے میں بلند مقام رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان کا پہلا وظیفہ کیا ہے؟ ان دونوں کو کھانا کھلائے۔ یعنی اگر وہ برہانی علوم کو حاصل کر رہا ہے، استدلالی علوم کو حاصل کر رہا ہے، برہان قائم کرنے کا طریقہ سیکھ رہا ہے، تو اس طرف سے انسان کو تہذیب نفس کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ انسان کو اخلاقیات سیکھنی چاہیے اور ان اخلاقیات پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اگر انسان ایسا نہیں کرے گا تو یہ انسان کبھی بھی کامل نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں کہ دین قویم کہ بر صراط مستقیم است، یعنی دین اسلام جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے، یہ دین اسلام کہتا ہے کہ ہر دو جنبیرا رعایت می کند۔ یہ دین اسلام انسان کو کہتا ہے کہ اپنی عقل کو بھی مضبوط کرو اور اپنی روح کے استحکام اور مضبوطی کے لیے بھی اقدامات کرو۔ وقوا و استعداد ہائے نہفتے انسان را از ہر دو جہت تکمیل نی می نمایت، یعنی یہ انسان کا وجود جو صراط مستقیم کی راہ پر گامزن ہے، انسان کی قوہ عاقلہ مفکرہ کو بھی جو ہے وہ پختہ دیکھنا چاہتا ہے اور انسان کے باطنی ضمیر کو بھی پختہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ایسے ہے تو از سوئے ترغیب و تعقل و تفکر می کند، تو یہ انسان کو ایک طرف تو تعقل کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، برہان قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے، فلسفہ پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، و از سوئے دیگر امر بے اخلاص و تطہیر دل از زنگار قدورت های شہوانی و آرامش دل و اطمینان و سکینہ خاطر۔ پس از 11 سوگند عظیم و جلیل در سورہ شمس کیا کہتا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا می سرایت، یعنی آیت اللہ طحرانی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ انسان جو صراط مستقیم کا مسافر ہے، اس انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی صراط مستقیم یہ ہے کہ انسان اپنی قوہ عاقلہ مفکرہ کو فلسفے سے مضبوط کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس نے اپنی تعقل کو اور تفکر کو مضبوط کیا ہے، انسان اخلاص کا سہارا بھی لے، انسان اپنے باطن کی تطہیر کرے اور خود کو آمادہ کرے۔ تو باطن کی تطہیر کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ انسان اپنے باطن میں جتنی قدورتیں موجود ہیں، جتنی آلودگیاں موجود ہیں، ان آلودگیوں سے انسان اپنے باطن کو صاف کرے، ان غلاظتوں کو اور گندگیوں کو اپنے باطن سے نکال کر باہر کرے۔ اور اب وہ غلاظتیں کون سی ہیں؟ وہ امر شہوانی ہے جو انسان کے وجود میں ہے۔ جب یہ باطن سے غلاظت باہر نکال دی تو اب آرامش دل و اطمینان و سکینہ خاطر اس کی انسان کو ضرورت ہے۔ لہٰذا انسان تہذیب نفس کرے، یعنی پہلے اپنے وجود سے غلاظتوں کو باہر نکالے، پھر اس کو آراستہ کرے، جسے باقاعدہ اصطلاح میں علماء اس طرح سے کہتے ہیں کہ پہلے تخلیہ کرے، یعنی اپنے آپ کو خالی کرے، پھر تحلیہ کرے، یعنی خود کو آراستہ کرے، خود کو مزین کرے۔ تو اب اس مطلب کی طرف آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ 11 قسموں کے بعد سورہ شمس میں خداوند متعال اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ جس شخص نے تزکیہ کیا وہ شخص فلاح پا گیا، وقد خواب من دساہا، اور وہ شخص خرابی میں چلا جائے گا کہ جس نے کفران کیا، جس نے خداوند متعال کی نعمات کو اپنے پیروں تلے روند دیا۔ پس نتیجہ کیا ہے؟ آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں کہ این آیات قرآنیہ کہ بجان انسان گفتگو دارت، یہ قرآنی آیات انسان کے باطن سے ہم کلام ہو رہی ہیں، انسان سے گفتگو کر رہی ہیں۔ و باطن انسان تکلم می کند، یعنی یہ آیات قرآنیہ انسان کے باطن سے گفتگو کر رہی ہیں کہ چگونے افرادی را از متفکرین و مدرسین و معلمین مکتب فلسفے و استدلال دعوت بے تعبد و مراقبے و محاسبہ نفس نمودے، یعنی یہ آیات، قرآنی آیات
ایسے انسان کو جو انسان متفکر ہے، جو انسان مدرس ہے فلسفے کا، جو انسان معلم ہے مکتب فلسفے کا، جو برہان کے ذریعے سے توحید تک پہنچا ہے، جو برہان کے ذریعے سے معاد تک پہنچا ہے، جو برہان کے ذریعے سے نفس ناطقہ انسانیہ کو درک کر چکا ہے، یہ آیات قرآنیہ اس انسان سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اے انسان تو خود کو کیا کر، خود کو آراستہ کر، اپنے وجود کا مراقبہ کر، اپنے وجود کا محاسبہ کر۔ جو ابھی تک ہم سیر و سلوک میں آپ کی خدمت میں یہی دو بنیادی نسخے جو ہیں نا وہ بیان کر چکے ہیں کہ انسان سارا دن خیال رکھے کہ اس سے کوئی برائی سرزد نہ ہو، مراقبہ کرے یعنی اپنا خیال رکھے، رات کو بیٹھے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آج میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ جب انسان اپنا مراقبہ کرے گا، محاسبہ کرے گا تاکہ اخلاص تک پہنچ جائے، تا با اخلاص در عمل رضائے خدا طبق کلام خدا۔ وہ کلام خدا کیا ہے؟ من اخلص للہ اربعین صباحا ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، یعنی جب انسان خود کو خالص کر دیتا ہے تو اس اخلاص کے نتیجے میں خداوند متعال اس کے وجود سے حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام نور کا سہارا لے رہے ہیں آیت اللہ تہرانی، اور وہ کلام کیا ہے؟ من اخلص للہ اربعین صباحا، یعنی جو شخص 40 دن تک خود اپنے وجود کو خالص کرتا ہے، کس کے لیے؟ خداوند متعال کے لیے، یعنی اس کے وجود میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی ان 40 دنوں میں جو غیر خدا کی طرف رجحان رکھتی ہو، جس میں خدائیت نہ پائی جائے، جو غیر اللہیت کا مظہر ہو، وہ اس کے وجود میں نہیں ہے۔ اب جب 40 دن تک ایک انسان نے خود کو خداوند متعال کے لیے خالص کر دیا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، تو اس انسان کے باطن سے حکمت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے، جو اس کے باطن سے نکلیں گے اور اس کی زبان سے جاری ہو جائیں گے۔ اب اسی حدیث کا ترجمہ آیت اللہ تہرانی اس الفاظ میں کر رہے ہیں کہ چشمہ ہائے جوشان معارف الہی از منابع دل آنہا جاری و بر زبان آنہا ساری شدے، یعنی اس کے باطن سے یہ حکمت کے چشمے، معارف الہیہ کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی زبان سے جاری ہو جائیں گے۔ وبالآخر سیل خروشان اندیشہ و الہامات و واردات رحمانیہ از قانون وجودشان بے حرکت در آمد است، یعنی جب انسان اپنے آپ کو خالص کرے گا تو اس کے وجود میں یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ اندیشوں کا یعنی افکار کا سمندر ہے، الہامات کا سمندر ہے۔ وہ الہی الہامات جو انسان کے قلب پر آ رہے ہیں یہ ان الہامات کا سمندر ہے کہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا اس کی زبان سے جاری ہوگا، اور پھر وہ اپنی برہان کے ذریعے سے بھی خداوند متعال کو مشاہدہ کرے گا اور اپنے باطن سے بھی خداوند متعال کو مشاہدہ کرے گا۔ یہاں تک یہ بحث کمپلیٹ ہوئی، اور پھر آگے جو مطلب آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ مطلب ہے جس کے لیے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اسے ہم آپ کی خدمت میں اپنی آئندہ گفتگو میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔